یہ زندگی ہے صاحب، یہاں اگر تم نے دن دیکھا ہے تو رات تمہیں دیکھنی ہی پڑے گی، اور اگر بہاروں کی خواہش کی ہے تو پہلے تمہارے نصیب میں خزاں آئے گی، کیونکہ پہلا پتا گرے گا نہیں تو نیا پتا کیسے نکلے گا۔ اور میرے مولا فرمایا کرتے تھے، تم اپنی زندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہر کوئی یہ جان لے کہ اس کے نصیب میں صرف 2 ہی موسم آئیں گے، ایک اس کے موافق ہوگا اور دوسرا مخالف۔ جس دن نصیب آسمانوں کو چھوئے اس دن لوگوں کو ذلیل نہ کرنا، کیونکہ زوال تو آنا ہی ہے، تاکہ جب تم زمین پر آؤ تو لوگ تمہیں ذلیل نہ کریں، کیونکہ زندگی مشکل نہیں ہوتی، لوگوں کے رویوں اور باتوں سے مشکل بن جاتی ہے، ورنہ انسان تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں اگر اپنی حد میں رہیں تو۔ اور اللہ فرماتے ہیں، جس کو ہم نے سب کچھ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جسے ہم نے کچھ نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دونوں کی ہی آزمائش ہے، فیصلہ ہم کریں گے کہ کس کا عمل اچھا تھا۔ اور میرے مولا نے تاکید کی تھی کہ میری یہ بات ہر کوئی اپنے پلے سے باندھ لے، جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے وہ دوزخ کے قریب کر دیتی ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ دوزخ سے دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کہ پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے حق روک لیے تھے، تاکہ ان کی خود کی زندگی آسانی سے چلتی رہے۔ اور اگر کسی بہن بھائی نے اپنا حق مانگا تو اسے یہ کہہ کے دھتکار دیا کہ اس نے گھریلو زندگی کی معاشرت کو خراب کیا ہے، حالانکہ اس نے اپنا حق مانگا ہے، چھینا تو نہیں۔ اگر وہ چھینتا بھی تو وہ اس کا حقدار ہے۔ لیکن لوگ اپنے معاملات دیکھتے ہیں، اللہ کے فرض کی ادائیگی کو نہیں دیکھتے، تو تم ان لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے اپنے خدا سے دور نہ ہو جانا جو نعمتوں کی عطا پر خرید و فروخت نہیں کرتا۔ اور محبت، اگر تمہیں ہر نفع دینے والی چیز سے محبت ہو جائے تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم عاشق ہو۔ تم عاشق نہیں، تم فاسق ہو، وہ جو خود کو دھوکہ دیتا ہے، ورنہ نفع تو برکت میں ہوتا ہے، کثرت میں نہیں۔ اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کی طرف نہ دیکھنا جس کے پاس بے شمار دولت اور مال ہے، ہو سکتا ہے وہ وقت کا فرعون ہو۔ کامیابی کے لیے تمہیں موسیٰ کی راہ پر ہی چلنا پڑے گا، چاہے اس کا لباس پیوند لگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ ہدایت کے لیے اپنے پیشوا ایسے ہی بھیجا کرتا ہے۔ یہ بات اٹل ہے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا۔ اللہ کی سلطنت کے سلطان فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے اور اللہ کے معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات سلجھائے رکھے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اور جو خود کو اللہ کے حکم کا پابند کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جس کا نگران اللہ ہو جائے تو پھر اسے کوئی غرض نہیں رہتی، نہ محرم کی دعا سے، نہ مجرم کی دغا سے، نہ محرم کی دعا سے، نہ مجرم کی دغا سے۔